بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علامہ محمد ساجد نواز۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ درس و بیان سماعت کرنا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اپنی رحمت خاص سے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیتا ہے، اللہ پاک اس کی قسم کو رد نہیں کرتا۔ آئیے آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں کچھ آگاہی دیتے ہیں۔ آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام سید موسیٰ تھا، جس رات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا، یعنی مجھے یہ مبارکباد دی، وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ وسیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اور اولیاء اور اقطاب میں وہ ایسی شان اس کی ہوگی جیسے انبیاء مرسلین میں میری شان ہے، سبحان اللہ۔ کیا مرتبہ ہے، غوث آدم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ کہتے ہیں کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا وقت قریب تھا، ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو بکر بن وار حوارہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک روز اپنے مریدین میں تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے، ان قریب عراق میں ایک اجمی شخص جو کہ اللہ عز و جل اور لوگوں کے نزدیک بڑی اعلیٰ مرتبت والا ہوگا، اس کا نام عبدالقادر ہوگا، اور بغداد شریف میں وہ رہے گا، اور وہ یہ اعلان کرے گا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور آپ کا اعلان، آپ یہ اعلان فرمائیں گے، اور آپ کے اعلان کے آگے لوگ اپنا سر بھی جھکائیں گے۔ آپ کی ولادت کا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان المبارک میں بھی روزے رکھے۔ روزہ کیا تھا؟ کہتے ہیں سحری کے وقت دودھ پیتے تھے، اور پھر پورا دن دودھ نہیں پیتے تھے، پھر افطار کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دودھ پیتے تھے۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھیں، جب میں نے اپنے صاحبزادہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جنا تو رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگلے سال رمضان کا چاند نظر آنے کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہو گیا، لوگ دریافت کرنے لگے کہ گویا کہ کل عید ہے یا نہیں ہے، روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا، پوچھنے لگے، کیا شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے، اور پھر کہتے پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی عادات مبارک میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دن میں دودھ نہیں پیتا۔ کہا کہ اگر اس نے دودھ پیا ہے، لوگوں کا اعتقاد اس قدر تھا، وہ کہتے ہیں یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا، اور اگر اس نے دودھ پیا ہے تو آج جو ہے وہ عید ہے، اگر نہیں پیا تو پھر آج روزہ ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج میرے بچے نے دودھ یا نہیں پیا، تو انہوں نے کہا کہ آج روزہ ہے۔